اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے، اور یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 11 اور 12 ہے۔ اس سے پہلے 10 آیاتیں آپ سورہ بقرہ کی درس قرآن کے اندر سماعت کر چکے ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا پچھلا جو درس قرآن تھا اس میں منافقین کی بیماری کا تذکرہ تھا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ اب اللہ نے شاہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور ان سے کہا جائے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے شاہ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو یہی لوگ فسادی ہیں پر ان کو اپنے فساد کا شعور ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت کریمہ میں ان کے فساد کا تذکرہ تھا، اور اب جو ہے ان کی شرارتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ دیکھیے، بندے کا تعلق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تعلق اس کا رب کے ساتھ ہے، اور ایک تعلق جو ہے بندوں کے ساتھ ہے۔ جو تعلق رب کے ساتھ ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، جو تعلق رب کے ساتھ ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، تو یہ تعلق ہوا رب کے ساتھ۔ اور ایک تعلق ہے بندوں کے ساتھ، اسے کہتے ہیں معاملات، جیسے کہ آپس میں تجارت کرنا، لین دین کرنا، رشتہ داریاں کرنا۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ نہ ان کا تعلق رب کے ساتھ صحیح تھا، نہ مسلمانوں کے ساتھ صحیح تھا۔ رب کے ساتھ بھی مضبوط نہ تھا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا نہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، رسالت کو چھوڑا تو رب کے ساتھ تعلق خراب کر بیٹھے۔ اور پھر مسلمانوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ وہ تھا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو ان کے دونوں تعلق خراب تھے، ان کے دونوں تعلق خراب تھے، اور مسلمانوں کے دونوں تعلق اچھے تھے، رب کے ساتھ بھی مضبوط تھا اور آپس میں بھائی بھائی تھے۔ دیکھیے، منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے عملی اور ایک ہوتا ہے اعتقادی۔ عملی جو ہے اس کا کوئی کام کرنا حرام ہوتا ہے، اور اعتقادی جو منافق ہوگا وہ کفر پر مبنی ہوتی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ شرارت نہ کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، شرارتیں نہ کرو، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ اب ان کی شرارتیں کیا تھی؟ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے نمبر پر میں بتا چکا ہوں، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ دھوکہ کیا تھا؟ کہ زبان پر اقرار تھا، دل میں کفر چھپا رکھا تھا، یہ ان کی پہلی شرارت تھی۔ دوسری شرارت یہ تھی، ان کی چاہت یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر آتش جنگ چھڑ جائے، مسلمانوں میں نفرت بڑھ جائے،
اور جنگ کا ماحول بن جائے تاکہ یہ آپس میں لڑ کے ہی مر جائیں، یہ وہ شرارت کرتے تھے۔ تیسری شرارت کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی جو شمع روشن ہو گئی ہے کسی طرح اس کو بجھا دیا جائے، تو وہ سازشیں کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر مسلمانوں کی راز کی باتیں سن کر وہ کفار کو اور یہودی نصارہ کو جا کے بتا دیا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جا رہا ہے تم ایسی حرکتیں نہ کرو، تو یہ فساد تھا جو مسلمانوں کے خلاف وہ پھیلانا چاہتے تھے۔ ان سے کہا فساد نہ پھیلاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو وہ فسادی لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صلح کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ باہمی اچھے تعلقات ہو جائیں۔ اور ایک کام اور کرتے تھے، وہ کیا تھا ان کا؟ وہ جو نان مسلم تھے ان سے مل کر اسلام کے متعلق شکوک و شبہ پیدا کرتے، یا وہ لوگ جو بھی نئے مسلمان ہوئے ان کو اسلام کے خلاف بھیکاتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، کسی طرح وہ اسلام سے متنفر ہو جائے، دور ہو جائیں، تاکہ وہ سچے اور پکے مومن نہ بنے۔ یہ ان کی شرارت تھی جس کا تذکرہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے، اور مزید بڑھ رہی تھی، اور جب کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو اپنے فساد کا شعور ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ وہ فساد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ جس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے، جس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے اور بیماری کی وجہ سے اس کا منہ کڑوا ہو جائے، تو بتائیے اسے میٹھی چیز کیا لگتی ہے؟ وہ بھی اسے کڑوی لگتی ہے۔ اور اس کا مزاج ایسا خراب ہو جائے تو اسے اچھی بات بھی بری لگتی ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو خیر کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کام خیر کا نہیں تھا، فساد کا کام تھا۔ اور ایک کام اور کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ اس کی آیت کریمہ ہے سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 144 ہے۔ وہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کافروں سے دوستی نہیں کریں گے مسلمان کو چھوڑ کر۔ اور انہوں نے اپنی دوستی گھڑ رکھی تھی کن سے؟ کافروں سے، مشرکین سے، اور ان کے پاس جاتے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر مسلمانوں کا راز فاش کرتے تھے، پھر اس پہ ہنسی کرتے تھے۔ تو یہ سازش سے کر رہے تھے، اور اللہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو تم زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ اب جو لوگ سازش سے کرتے ہیں حقیقت میں وہ زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام سے دور ہو جائے، نہ یہ پکے مومن ہو سکے، نہ ادھر کے ہو سکے نہ ادھر کے ہو سکے۔ جس طرح ہم بھٹک رہے ہیں یہ بھی ایسے ہی بھٹکتے رہیں۔ آج کل کے کچھ لوگ، آخری بات، آج کل کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک بازار گرم ہے جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور آج کل ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام پہ بھونک رہے ہیں، ان کی عظمت و شان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو اولیاء اللہ کے خلاف بکواسات کر رہا ہے، جس نے کہا امام اعظم کوئی شے ہی نہیں، امام اعظم کوئی شے نہیں، وہ ہر چیز کو کہتا ہے کوئی شے ہی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خود مہان بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم کہتے تو بھی کوئی شے ہی نہیں، تیری بھی کوئی اوقات نہیں۔ وہ شے کی بات کر رہا ہے، میں لفظ بدل رہا ہوں، تیری بھی کوئی اوقات ہی نہیں۔ امام اعظم پہ بھونکنے والے، غوث پاک پر، داتا علی حجویری پر، اولیاء اللہ پر بکواسات کرنے والے کہتے ہیں اگر تم اولیاء اللہ کو مانتے ہو تو یہ سیلاب کیوں نہیں روک لیا؟ اب بتائیے
اس قسم کی باتیں کر کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد ہو رہا ہے. اور جب ان سے کہا جائے فساد نہ پھیلاؤ، کیا کہتے ہیں؟ وہی روش. ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو قرآن سنت بتا رہے ہیں. کچھ ایک گروہ ہے جس کا نام ہے محمد علی مرزا انجینئر، جو کہتا ہے میں تو منگولوں کی اولاد ہوں، اسے غیر مسلم کی اولاد ہونے پہ زیادہ فخر ہے. کہتا میں تو ان کی اولاد ہوں. تو اور اس نے کیا کیا؟ علماء سے دور کرتا ہے، علماء سے دور کرتا ہے. بولے مولویوں سے دور رہو، یہ تمہیں بھیکائیں گے، یہ تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا. اب بتائیے وہ کیا بتائے گا؟ سوائے نفرتیں پھیلانے کے دین میں اس نے کچھ بولیے نہیں پھیلانا. اس لیے امیر اہل سنت کی ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک بات جو لاجواب بات کہی. اولیاء اللہ کی ہر بات لاجواب ہوتی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہ میرے تو کان بند ہیں، میرے تو کان بند ہے. کس پر؟ جو اولیاء اللہ کے خلاف بات کرے میرے کان بند ہیں، جو امام اعظم کے خلاف بات کرے میرے کان بند ہیں، جو صحابہ کے خلاف بات کرے میرے کان بند ہیں، جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلاف بات کرے میرے کان بند ہیں. بس میں تو وہ بات کہوں گا جو میرے اسلاف نے کہہ دی ہے. جو صحیح طریقہ قرآن سنت کا ہے اس پہ چلنا ہے، ہمیں دائیں بائیں نہیں جانا، ان فسادیوں کے جال میں نہ جانا. طرح طرح کے جال لگائے ہوئے ہیں تمہیں پھانسنے کے چکر میں ہیں. تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فقہ حمید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.